سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 سورہ یوسف کا 5واں رکوع اور 12ویں پارے کا 15واں رکوع۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور یوسف کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان داخل ہوئے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے اس میں جن کا ذکر ہے، اس واقعے کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر ایک کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور ہر ایک کو اللہ تعالی نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے اور آپ کا صدقہ ہے کہ بھائیوں نے ظلم کیا، انہیں بھی اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت زلیخا انہوں نے بھی توبہ کی، جس کا ذکر آخر میں آپ سماعت کریں گے۔ مصر کی ان عورتوں نے توبہ کی۔ اسی طرح اب قید خانے میں 2 جوانوں کا ذکر ہے، ان کی توبہ کا بھی ذکر ہوگا۔ بادشاہ نے بھی توبہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے میں ہر ایک کو ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تھا 2-3 دن کے لیے، پھر عزیز مصر آپ کو ڈال کر بھول گیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال جیل میں رہے، اور ان 12 سالوں میں آپ روزانہ، بعض تفسیروں میں یہ ہے کہ روزانہ آپ روزہ رکھتے اور پوری رات عبادت کرتے۔ جیل میں آپ نے تبلیغ فرمائی اور آپ نے اسلام کا درس دیا۔ جیل میں کوئی بیمار ہوتا آپ اس کی عیادت کرتے، ہمدردی کرتے، اور لوگ آپ سے مانوس ہوئے اور آپ کے علم اور آپ کی شان کے معترف ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جیل میں مشہور تھا کہ آپ خواب کی تعبیر جو بتاتے ہیں وہ بالکل حق ہوتی ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور یوسف کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان داخل ہوئے۔ اس میں مختلف اقوال ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کب گئے، تو زیادہ جو مشہور اقوال ہیں وہ یہ ہیں کہ 7 سال کی عمر میں آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر جب آپ 18 سال کے ہوئے تو آپ جیل میں گئے، اور جب آپ جیل سے نکلے تو اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔ ان 2 میں سے ایک تو مصر کے بادشاہ کا محتمیم مطبخ تھا، مصر کے بادشاہ کا جو کچن تھا اس کے تمام باورچیوں کا یہ سردار تھا، اور دوسرا اس کا بادشاہ کا ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا۔ اس جرم میں دونوں قید کیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں۔ جب یہ نوجوان جیل میں آئے اور انہیں پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں، قال احدہما، ان میں سے ایک بولا، یہ وہ شخص تھا جو بادشاہ کا ساقی تھا، بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، انی ارانی اعصر خمرا، میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑتا ہوں۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں ایک باغ میں ہوں، وہاں ایک انگور کے پودے میں 3 خوشے ہیں جو رس سے بھرے ہوئے ہیں، بادشاہ کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں ان خوشوں کو نچوڑ کر اس کا رس نکال رہا ہوں تاکہ میں اس رس سے بادشاہ کے لیے شراب بناؤں۔ وقال الآخر، اور دوسرا بولا جو کہ بادشاہ کا باورچی تھا، باورچی خانے کا وہ محتمم تھا، یعنی سارے باورچیوں کا وہ سردار تھا، محتمم تھا۔ ان دونوں پر جیسا کہ آپ نے سنا یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دے کر
قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ وقال الآخر، اور دوسرا بولا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں، تأکل الطیر منہ، جن میں سے پرندے کھاتے ہیں، نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ جو کہا کہ ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دن میں روزہ رکھتے ہیں، پوری رات نماز میں گزارتے ہیں، جب کوئی جیل میں بیمار ہوتا ہے اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کی خبر گیری کرتے ہیں، جب کسی پر تنگی ہوتی ہے اس کے لیے کشائش کی راہ نکالتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے تعبیر دینے سے پہلے اپنے معجزے کا اظہار اور توحید کی دعوت شروع کر دی، اور یہ ظاہر فرما دیا کہ علم میں آپ کا درجہ اس سے زیادہ ہے جتنا وہ لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ خواب کی تعبیر کا علم عام طور پر خیالات پر مبنی ہوتا ہے، وہ کبھی درست ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ چاہا کہ ان پر یہ ظاہر کر دیں کہ میں خواب کی تعبیر جو دیتا ہوں یہ غیب کی خبریں ہوتی ہیں، اور میں جو فیصلے سناتا ہوں وہ اٹل ہوتے ہیں۔ میں غیب کی یقینی خبریں دینے پر قدرت رکھتا ہوں، اس سے لوگ عاجز ہیں۔ اللہ تعالی نے مجھے غیبی علوم عطا فرمائے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ غیبی علوم عطا فرمائے اس کے نزدیک خواب کی تعبیر کیا بڑی بات ہے۔ اس وقت معجزے کا اظہار آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ ان دونوں میں سے ایک کو عنقریب سولی دی جائے گی اور اسے قتل کر دیا جائے گا، یعنی دو شخص تھے، دو میں سے ایک پر الزام ثابت ہو جائے گا، تو آپ نے چاہا کہ اس کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کریں اور جہنم سے بچائیں۔ یہاں پر صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اگر عالم اپنی علمی منزلت کا اس لیے اظہار کرے کہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں تو یہ جائز ہے۔ قال، حضرت یوسف نے کہا، لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا کہ اس کھانے کی مقدار کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کے آنے کا وقت کیا ہوگا، اور یہ کہ تم نے کیا کھایا یا کتنا کھایا یا کب کھایا، ساری میں تفصیل تمہیں بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ باپ داداؤں کا دین اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ جب باپ دادا کافر ہوں، مشرک ہوں، بدعقیدہ، بد مذہب ہوں، گمراہ ہوں تو ان کے دین پر نہیں چلنا چاہیے، لیکن جب باپ دادا صالحین ہوں تو انہی کا دین تھام کر رکھنا چاہیے۔ یہاں پر آپ فرما رہے ہیں واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے معجزے کا اظہار فرمانے کے بعد یہ بھی ظاہر فرما دیا
آپ خاندان نبوت سے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد انبیاء ہیں جن کا عالی مرتبہ دنیا میں مشہور ہے۔ اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ سننے والے آپ کی دعوت قبول کریں اور آپ کی ہدایت کو مانیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یعنی یہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں، یہ بات کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر سمجھیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کسی اور کی پوجا کرنا، کسی کو خدا سمجھنا، الہ معبود سمجھنا، یہ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ایک فضل ہے ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یعنی توحید کو اختیار کرنا، شرک سے بچنا، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ آج دنیا کی اکثریت کافروں پر مشتمل ہے، آج لوگوں کی اکثریت کافر ہے۔ عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا، الہ معبود اور اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں۔ یہودی ہیں تو وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا اور خدا، الہ معبود سمجھتے ہیں۔ ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور کچھ کسی کو خدا نہیں مانتے تو وہ نیچر کو خدا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیچر ہی سب کچھ ہے۔ کچھ اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہی منکر ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ سب ناشکرے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہم توحید پر قائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے مقبول بندوں کو مقام و مرتبہ دیا، ہم اللہ کی قدرت تسلیم کرتے ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو بڑی شان اور رفعتیں عطا فرمائی، لیکن کوئی بھی اللہ کے سوا کوئی بھی خدا نہیں، الہ نہیں، معبود نہیں، کوئی اللہ کا بیٹا بیٹی نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اچھے یا ایک اللہ جو سب پر غالب؟ یعنی آپ نے ان دونوں قیدیوں سے کتنی شفقت اور پیار کے ساتھ نصیحتیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، بتاؤ اتنے ڈھیر سارے بت خدا بنائے ہوئے ہیں جو بالکل بے جان ہیں، بے جان پتھر ہیں یا بے جان لکڑی سے بنے ہیں، جو نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں، یہ اتنے سارے الگ الگ خدا اچھے، یا ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے جو سب پر غالب ہے، کہ نہ کوئی اس کا مقابل ہو سکتا ہے، نہ اس کے حکم میں کوئی دخل دے سکتا ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس کا نظیر ہے، سب پر اس کا حکم جاری ہے اور سب اس کے مملوک ہیں، سب کا وہ مالک ہے۔ بت پرستوں نے مختلف قسم کے بت بنا رکھے ہیں، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی تانبے کا، کوئی لوہے کا، کوئی لکڑی کا، کوئی پتھر کا، کوئی اور کسی چیز کا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، مگر سب کے سب نکمے، بیکار، نہ نفع دے سکیں نہ نقصان پہنچا سکیں۔ ایسے جھوٹے معبودوں کو پوجنے والا انتہائی جاہل اور بے وقوف شخص ہے۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل اللہ بها من سلطان، تم اس کے سوا نہیں پوجتے مگر محض نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری۔ یہاں فرمایا گیا کہ یہ محض نام ہے،
جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیے ہیں اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم انہیں ان جھوٹے خداؤں کو معبود کہتے ہو، تم نے ان کا نام رکھا الہ، معبود، خدا، حالانکہ یہ تو بے جان پتھر ہیں۔ تو ان کا جو تم نے نام رکھا ہے خدا، الہ، معبود، یہ تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے من گھڑت نام رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہ انہیں خدا ہونے کی سند دی ہے، نہ الہ ہونے کی سند دی ہے، نہ معبود ہونے کی سند دی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں بت پرستوں کا رد ہے، لیکن امام بخاری علیہ رحمہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا جو فرمان لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خارجیوں کو کائنات کی سب سے بدترین مخلوق تصور کرتے تھے کہ یہ سب سے بدترین مخلوق ہیں، کہ کافروں کے لیے جو آیات نازل ہوئیں وہ مومنوں پر چسپا کرتے ہیں۔ بتوں کے بارے میں جن آیتوں میں بتوں کا ذکر ہے یہ اللہ کے نیک بندوں میں چسپا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کو مقام و مرتبہ دیا، کسی کو ہم صدیق اکبر کہتے ہیں، کسی کو فاروق اعظم کہتے ہیں، کسی کو عثمان غنی کہتے ہیں، کسی کو حیدر کرار شیر خدا کہتے ہیں۔ تو یہ جو القاب ہیں یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال کی شہرت دیتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم نیک کام کریں اور لوگ ہماری تعریف کریں، تو آپ نے فرمایا جو بشارت آخرت میں ملنی ہے یہ دنیا میں جلدی بشارت حاصل ہو گئی۔ تو کہاں یہ نام اور کہاں ان کا ذکر۔ اب اس آیت کو پکڑ کر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تم نے نام رکھے ہیں، کسی کو صدیق اکبر کہتے ہو، کسی کو فاروق اعظم کہتے ہو، کسی کو تم نے حیدر کہہ دیا، شیر خدا کہہ دیا، تمہارے من گھڑت نام ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ناموں سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے پتھر سے بت بنایا اور اس کا نام رکھا خدا، الہ، معبود۔ تو آپ مجھے بتائیے کیا ہم کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی صحابی کو یا کسی ولی کو خدا، الہ، معبود کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں کہتے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے اس بات کا کوئی اندیشہ ہی نہیں، یعنی میری امت میرے پاس شرک کرے گی ہی نہیں۔ تو خارجیوں کا یہ طریقہ تھا کہ شرک کے جھوٹے الزام لگا کر خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشرک کہہ کر شہید کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور کئی صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کیا اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ توحید سے دور ہیں۔ تو اس زمانے کے جو خارجی تھے وہ شرک کا سہارا لے کر، شرک کا نام لے کر لوگوں کو صحابہ کرام سے دور کرتے تھے۔ اور آج کل کے دور کے جو بدعقیدہ لوگ ہیں وہ حضور کی محبت، تعظیم نکالنے کے لیے، اللہ والوں کی محبت نکالنے کے لیے قرآن کی آیتیں جو بتوں کے بارے میں ہیں اس کی غلط تعویل کر کے، غلط ترجمہ و تفسیر کر کے، شرک کا نام لے کر لوگوں کے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام اور اولیاء کی محبت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اس کی مکمل تفصیل جاننا چاہیں تو شرک کی حقیقت کتاب، CD، آپ کیسٹ حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ معیار ہدایت کتاب کو حاصل کریں، بڑی پیاری کتاب ہے معیار ہدایت۔ یہ تو اتنی پیاری کتاب ہے کہ اس کو شروع سے لے کر آخر تک کوئی آدمی غور سے پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی اس کا عقیدہ درست ہو جائے گا۔ بس ضروری یہ ہے کہ وہ تعصب کی پٹی ہٹا کر غور سے پڑھے۔ تو یہ کتاب کا نام یاد رکھیے گا، معیار ہدایت۔ آپ باہر شریعت مسجد سے یہ حاصل کریں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، اور اس کا کردی زبان میں ترجمہ کیا گیا، فارسی زبان میں ترجمہ کیا گیا،
اور کردستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کتاب تو ایسی ہے کہ اگر کوئی بدعقیدہ شخص ہو جو شرک کے مسئلے میں گمراہ ہو، اگر وہ بھی تعصب کی پٹی ہٹا کر پڑھے تو اس کا دل انشاءاللہ تعالی نور قرآن سے روشن ہو جائے گا۔ تو معیار ہدایت یہ کتاب آپ سے گزارش ہے کہ لے کر لوگوں میں تقسیم کریں۔ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں مگر اللہ کا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، کیونکہ صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے جس پر دلائل اور براہین قائم ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ توحید اور عبادت الہی کی دعوت دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، یا صاحب السجن، اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، یعنی بادشاہ کا جو ساقی ہے یہ تو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا، اور جو اس پر الزام تھا کہ اس نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی وہ اس الزام سے بری ہو جائے گا، اور پہلے کی طرح بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اور 3 خوشے جو خواب میں بیان کیے گئے ہیں یہ 3 دن ہیں، اتنے ہی ایام قید خانے میں رہے گا، پھر بادشاہ ساقی کو بلا لے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور رہا دوسرا شخص یعنی جو بادشاہ کے کچن کا محتمم ہے وہ سولی دیا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تو پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تعبیر سن کر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو ہنسی کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تَسْتَفْتِیَانِ، حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے، یعنی جو میں نے کہہ دیا یہ ضرور واقع ہوگا، تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب یہ حکم ٹل نہیں سکتا، یعنی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا وہی ہوگا۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، اور یوسف نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا اس سے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور میرا حال بیان کرنا کہ قید خانے میں ایک مظلوم بے گناہ قید ہے اور اس کی قید کو ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ یعنی جو بادشاہ کا ساقی تھا اس سے آپ نے کہا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو شیطان نے اسے بھلا دیا، اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے اس بات سے شیطان نے بھلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، تو یوسف کئی برس اور جیل خانے میں رہے۔ اکثر مفسرین اس طرف ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال اور قید میں رہے، یعنی 5 سال آپ پہلے قید میں رہے، 5 سال کے بعد یہ جوان قید میں آئے، پھر آپ نے ان دونوں میں سے ساقی سے کہا کہ میرا ذکر کرنا، اور وہ 7 برس تک بھول گیا، تو ٹوٹل اس طرح آپ کے 12 سال ہو گئے قید خانے میں۔ اس مدت کے گزرنے کے بعد
جب اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قید سے نکالنا منظور ہوا تو مصر کا جو بادشاہ تھا ریان بن ولید نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، جس سے اس کو بہت پریشانی ہوئی، اور اس نے ملک کے تمام جادوگروں کو، کاہنوں کو اور تعبیر بتانے والوں کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب بیان کیا، جس کا ذکر اگلے رکوع میں ہے۔ الحمدللہ سورہ یوسف کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔